اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، بے شک تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست بے انتہا معاف فرمانے والا۔ بے شک وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان تہ بہ تہ۔ نہ دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل؟ پھر دوڑاؤ نظر بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر، اور وہ نامراد ہوگی خلیل کی تلاش میں۔ اور بے شک آراستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں میں سے، اور بنا دیا ہم نے انہیں مار بگانے کا ذریعہ شیاطین کو، اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ اور ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ جہنم کا عذاب، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب پھینکے جائیں گے وہ اس میں تو سنیں گے اس کی دھاڑنے کی آواز، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اس قدر کے قریب سے پھٹ جائے وہ شدت غضب سے۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ تو پوچھیں گے ان میں سے جہنم کے دروغا کہ نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی متنبی کرنے والا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک آیا تھا ہمارے پاس متنبی کرنے والا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی، نہیں ہو تم مگر پڑے ہوئے بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے وہ کاش سنتے ہم اور عقل و شعور کو استعمال میں لاتے تو نہ ہوتے ہم دوزخیوں میں۔ سو اقرار کر لیں گے وہ اپنے گناہوں کا، پس لعنت ہے دوزخیوں پر۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ اور آہستہ کہو تم اپنی بات یا اونچی آواز سے، بے شک وہ پوری طرح باخبر ہے سینوں کے بھیدوں سے۔ بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ ہے باریک بین اور پوری طرح باخبر۔ وہی تو ہے جس نے کر دیا ہے تمہاری خاطر زمین کو تمہارا تابع، سو چلو پھرو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اور اس بات سے کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں اور اچانک وہ لرزنے لگے؟ یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات کے بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا؟ سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کیسی تھی میری تنبیہ، اور بے شک جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اور دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے اڑتے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سکڑتے نہیں تھامے ہوئے ہیں انہیں کوئی سوائے رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو لشکر بنے تمہارا اور مدد کرے تمہاری رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے یہ کافر مگر پڑے ہوئے دھوکے میں۔ بھلا کون ہے وہ جو روزی دے تم کو اگر روک لے رحمان اپنا رزق؟ دراصل اڑے ہوئے ہیں یہ کافر سرکشی اور حق سے نفرت پر۔ بھلا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندا ہو کر اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو چل رہا ہو بالکل سیدھا سیدھے راستے پر؟ کہو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے اور بنائے ہیں تمہارے لیے کان، آنکھ اور مراکز حواس، دل و دماغ، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کہو وہی تو ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور کہتے ہیں یہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی؟ اگر ہو تم سچے کہہ دو بس اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، بے شک اور بس میں تو متنبی کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ پھر جب دیکھیں گے وہ اس کو قریب تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہا جائے گا یہی تو ہے جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ کہو کیا سوچا تم نے جب یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا رحم فرمائے ہم پر؟ تو بھلا کون ہے جو بچا لے کافروں کو دردناک عذاب سے؟ کہہ دو وہ رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر بھروسہ ہے ہمارا، سو ان قریب معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ کون پڑا ہوا ہے کھلی گمراہی میں۔ کہو کیا تم نے سوچا کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک تو کون ہوگا؟ تو کون ہے جو لائے تمہارے لیے چشمے کا پانی؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما نورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ اے میرے رحمان، رحم فرما مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ، یاد دلا تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت اے رب العالمین۔ دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی اور تمام مسلمانوں کی ان کی قبروں میں۔ اے اللہ، رحم فرما میری والدہ محترمہ پر اور تمام مسلمانوں پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے قرآن کو ان کے لیے روشنی اور رحمت۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آمین۔